You're watching Nyador, میں ہوں تنزیلہ ناصر اور میرے ساتھ موجود ہے مرتضیٰ سلمی صاحب۔ مرتضیٰ سلمی صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ووٹ ان کو پڑے یا نہ پڑے، وہ ظاہر پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، حکومتوں کے اتحادی رہے ہیں، انہوں نے مارشل لاز کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے جمہوری حکومتوں کے ساتھ اتحادی کے طور پہ کام کیا ہے، اور جو ان کی اسٹریٹ پاور ہے، جو ان کی اسٹرینتھ ہے، وہ ان شیکن رہی ہے اس سارے عرصے میں۔ وہ جب بھی چاہیں بڑے سے بڑا جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 جلسے کیے، بڑے جلوس کے لیے، جس کو انہوں نے ناموس رسالت کی تحریک کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کو بہا کے لے جائے گی، اور واقعی ان کا سائز اگر وداؤٹ اینی بائس میں کہوں تو بہت بڑا تھا اس کا سائز۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ان کے لیڈرز اور وہ میڈیا جو سم پاکستان تحریک انصاف کی فیور کرنے والا میڈیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ مذہبی منافرت کی بنیاد پہ کی جانے والی جو سیاست ہے اس کو نہ کہنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مولانا صاحب کی سیاست کا تعلق ہے، جمعیت العلماء اسلام، جس کو اب جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان یا فے کہتے ہیں، یہ پاکستان بننے سے پہلے جمعیت العلماء ہند کا حصہ تھی، اور پھر ان کے جو والد تھے مولانا مفتی محمود صاحب، تو وہ ان کی جماعت تھی، اور پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے 1973 کا، اس پہ جن لوگوں کے دستخط ہیں اس میں مولانا صاحب کے والد جو ہیں مفتی محمود صاحب، ان کے دستخط موجود ہیں۔ تو ان کی جو سیاست ہے مولانا فضل الرحمان کی، جس کا مرکز ایک طرح سے آج کا جو خیبر پختونخوا اور ماضی میں جس کو صوبہ سرحد کہتے تھے، اور بلوچستان کے جو پشتون علاقے خاص طور پر، وہاں ان کا ایک روایتی اثر رسوخ رہا ہے، یا سابقہ فاٹا جو ہے اس میں بھی ان کا اثر رسوخ رہا ہے۔ ان کی جو سیاست ہے وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مکس بیگ، وہ اس طرح کی مکس بیگ ہے۔ ان کی سیاست جماعت اسلامی سے خاصی مختلف رہی ہے۔ کچھ چیزوں میں وہ جماعت اسلامی کے قریب بھی رہے، لیکن ان کے مخالفت میں بھی رہے۔ لیکن جمعیت العلماء اسلام کا جو کردار ہے، خاص طور پر یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت ہے، ضیاء الحق کا جو ماشاء اللہ تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی، بلکہ جو ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی، جس کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو نے یا بیگم مسلم بھٹو نے کی، تو اس میں یہ ان مذہبی جماعتوں میں شامل تھی جنہوں نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی۔ تو ان کے کچھ جمہوری کریڈینشلس بھی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے تو وہ اس میں اپنی جو فقہی اور دوسرے جو مذہبی جو عنصر ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی تک یہ جماعت پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رجسٹرڈ ہے اور وہ اس حساب سے سیاست کر رہے ہیں، تو ہم کچھ بھی ان پہ تنقید کریں، لیکن ان کو جب تک وہ ملک کے آئین کو نہیں توڑتے تو ان کو سیاست کرنے کا اچھا، مذہبی کارڈ کا لفظ ہے، ظاہر ہے جب دھرنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا بھی بڑی معروف یہ اس طرح استعمال ہوتی تھی کہ کزنس، سیاسی کزنس تھے، عمران خان صاحب جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے، اور طاہر قادری صاحب جو مدرسے نگار ہیں، شاید پھر کسی وقت گورنر صاحب نے آ جائیں گے۔ تو مذہبی کارڈ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی پہ الزام لگا تھا۔ فیض آباد کا دھرنا ہمارے سامنے ہے، ابھی جو الیکشن میں نامینیشن کا وہ جو فارم تھا اس کے کچھ کنٹروورسی ہوئی، پاکستان مسلم لیگ کے لوگوں کو اٹیک کیا گیا، احسن اقبال صاحب کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک پوری کیمپین چلائی گئی۔ وہ کیمپین ابھی بھی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، پی ٹی آئی کی تقاریر میں اس کا ذکر ہوتا ہے ابھی بھی جب وہ حکومت میں ہے۔ تو اب یہ مذہبی کارڈ کا اسٹیٹس آپ کیا دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کا اسٹانس اس کے اوپر اور باقی جماعتوں؟ دیکھیں، جہاں تک مذہبی عنصر کی جو سیاست ہے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، لیکن اگر ہم صرف پاکستان بننے کے بعد کے حالات کو ہی دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف جو تحریک چلی وہ اسی بنیاد پہ تھی جو
منیر کمیشن ہے اس کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو پتہ یہ چلا کہ ممتاز دولتانہ صاحب نے جو مطالبات کیے مذہبی، ان کا بنیادی مقصد خواجہ ناظم الدین کو ہٹا کر خود وزیر اعظم بننا تھا۔ پہلا جو معاشرہ لگا لاہور میں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا مودودی کو سزائے موت کی سزائے سنائی گئی اور مولانا عبدالستار خان ان کو بھی ہوئی تھی سزائے موت، جو کہ بعد میں پھر وہ ختم ہوئی، تو وہ بھی اسی مذہبی سیاست میں تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 77 کی جو نظام مصطفیٰ کی جو تحریک تھی لینے کی، اس میں بھی وہ اس طرح کی بات تھی، لیکن ماضی قریب میں پی ٹی آئی خود اس طرح کی سیاست کرتی رہی ہے، جہادی جو تنظیمیں ہیں ان کے قریب رہی ہے، دفاع پاکستان کا حصہ رہی ہیں، اور 2014 میں جب یہاں اسلام آباد میں تشریف لائے عمران خان، تو ان کے ساتھ جو جماعت تھی مولانا قادری کی، تو وہ سارے مذہبی اشتہارے لے کر آئے تھے۔ خود عمران خان جو ہے وہ انہوں نے جو تقریر کی جو ابتدا ہے وہ یا کا نعبد یا کا نستعین سے شروع کرتے ہیں، وہ اسٹیج پہ نمازیں پڑھنا اور مدینہ، ہاں، تو لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک جو بات تھی وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں نامینیشن فارم کے حوالے سے جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور مسلم لیگ نون پر عمران خان نے الزام لگایا کہ یہ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کا جو اسلامی قوانین ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس طرح کے الزامات عائد کیے کہ خدا نخواستہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ شاید ختم نبوت پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ماضی بھی اس حوالے سے بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے، روشن نہیں ہے، اسی طریقے سے اس بات پر ساری سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن کیا مذہبی کارڈ، اگر ایک اصول کی بات کریں تو مذہبی کارڈ کو یا مذہبی منافرت کی بنیاد پہ سیاست کرنا اپنے کسی فائدے کے لیے اور عوام کو بہکانا، کیونکہ ہماری عوام ظاہر ہے جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے، جو ہمارے زمینی حالات ہیں، اس کے حساب سے بہت جلدی اس طرح کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کیسے ایسر اقبال صاحب پہ حملہ ہوا، آج آصف پہ سیاہی پھینکی گئی، نواز شریف پہ جوتا پھینکا گیا، وزیر اعظم نے جوتا پھینکا گیا، تو کیسے اصول کیا ہے اس میں؟ میرے خیال میں یہ جو مذہبی منافرت کی بنیاد پہ جو سیاست ہے اس کی قطعاً حمایت نہیں کی جا سکتی۔ آپ عمران خان کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں، آپ دھاندلی کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں، آپ مہنگائی پہ کارکردگی پہ چلانا چاہتے ہیں، آپ سویلین سپرمیسی پہ سویلین بالادستی پہ چلانا چاہتے ہیں، آپ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، مذہب کا کور استعمال، ہاں، لیکن مذہب کو اس بنیاد پہ لوگوں پہ حملے کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلمان نہیں ہیں اور اس کا فیصلہ کوئی خاص جماعت یا کوئی گروہ کرے گا، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی آل پارٹیز کانفرنس تھی اس کے اعلامیے میں غالباً مولانا صاحب کوئی الفاظ ڈالنا چاہتے تھے جس سے کوئی ایسا تاثر ملے، تو بلاول بھٹو نے یہ نہیں ہونے دیا۔ تو میری توقع یہ ہے کہ اب بھی جب کوئی یہ لوگ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جو بھی تحریک چلانی ہے وہ تحریک ضرور چلائیں، لیکن آپ مذہبی منافرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور کم از کم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو دونوں اس کا نشانہ رہی ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ اس کا نشانہ رہی ہیں، ہاں، تو وہ نہیں ہو۔ اچھا، میں بار بار اسی بات کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ ان دو جماعتوں نے اپنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے، جو آج اس اختلاف کی بڑی جماعتیں ہیں۔ اب انہوں نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا کوئی واضح ثبوت اس طرح سے ہے نہیں، لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا بلاول صاحب نے وہ کہا، مریم نواز کی تقریر میں، نواز شریف صاحب کی تقریر میں اس کی جھلک ملتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے جو میاں ہیں کیپٹن صفدر، انہوں نے اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ قسم کی بات کی تو مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا۔ مریم نواز نے بھی کہا کہ نہیں، ہم اس
کی حمایت نہیں کرتے، تو یہ لائن جو ہے وہ کھینچنی ہوگی، کیونکہ آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے آپ ضرور سیاست کریں، لیکن یہ ملک مذہبی منافرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے یہ اعتراض اٹھانے کا کہ جی یہ مذہبی کارڈ استعمال کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ماضی قریب میں کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی اصول وضع کر کے اس کو روک سکیں تو میرا خیال ہے اس کی حمایت کی جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان پر ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ یہ بڑی جماعتیں ہیں اور وہ پہلے ہی نقصانات اٹھا چکی ہیں، تاکہ یہ اس ملک کو آپ مثبت رخ پر لے کر جی، اور عوام کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کے ظاہر پارلیمنٹ میں نمائندے نہیں ہوتے، لیکن تمام بڑی جو صرف سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذہبی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، وہ ان مذہبی جماعتوں سے الحاق کرتی ہیں، کیونکہ ووٹ بینک کے اوپر جو مذہب کا جو رسوخ ہے وہ ظاہر ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مولانا فضل الرحمان مدرسے کے بچوں کو کیوں لے آئے، بھائی جو ان کی کانسٹیٹوئنسی وہ اسی کو لے کر آئیں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ جن حلقوں میں نوجوانوں میں مقبول ہوگی وہ انہیں کو لے کر آئے گی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر ورکنگ کلاس میں یا فارمرس میں یا کسانوں میں ان کا کام ہے تو وہ ان کو لے کے آئے گی۔ جو شہری طبقوں کی پارٹیاں ہیں وہ شہری عوام کو لائیں گے، جو دیہات میں ہوں گے تو جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے اسی کو لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ وہ طالب علم جو ووٹ رکھنے کی ان کی اہلیت ہے قانونی، تو ظاہر ہے ان کا ایک سیاسی شعور ہے، وہ اس کا مظاہرہ کریں گے۔ جی، اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، یہ بڑے سینسٹیو موضوعات ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان موضوعات کے اوپر فیصلہ آپ لوگ خود کریں۔ یہاں پہ ہم کوئی عدالت نہیں لگا رہے، کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہے، لیکن وہ تاریخی پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔